الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے میزبان شاہ صاحب حضرات کو انہوں نے وفا کی انتہا کی ہے. جو وقت مجھ سے طے کیا تھا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس وقت سے پہلے مجھے اسٹیج دے دیا ہے. 9:30 تھا، مجھے 9:25 پر اسٹیج ملا ہے. بہت کم دیکھتا ہوں ملکی لیول پہ جو لوگ اس طرح ہمارے ساتھ وفا کرتے ہیں. مجھے وہ چہرے بھی یاد رہتے ہیں، اشخاص بھی یاد رہتے ہیں، افراد بھی یاد رہتے ہیں، وہ جگہ بھی یاد رہتی ہے، وہ وقت بھی یاد رہتا ہے کہ ان لوگوں نے وفا کی ہے یا انہوں نے بے وفائی کی ہے. اصول یہی ہونا چاہیے، نو لیٹ اور نو ویٹ پر بات ہونی چاہیے. جیتا جاگتا مجمع ہونا چاہیے تاکہ سفر کریں تو سفر قیمتی بن جائے. آج کل ہمارے نام کے اوپر پتہ نہیں ایک نشان لگ گیا ہے، اجی آخری بیان آخری بیان، چاہے رات دے 2 بجے کرو، لوگ اینج کر کے سنن، پھر حق کے تے سچے ہو رہی ہوتی ہے. نہ عقیدے دی درستگی، نہ دلائل دا یاد، نہ استدلال دا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ ہونا. یہ مجھے بہت خوشی ہے، اللہ جزائے خیر دے مولانا قاری سید اسامہ شاہ صاحب کو، مولانا قاری عبداللہ شاہ صاحب کو جنہوں نے وفا کی ہے. اللہ ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، ارادے میں، ادارے میں ترقیات عطا فرمائے. میرے دوستو، عنوان سیرت کا ہے، نام ہے محفل حبیب خدا. اس کا مطلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں. اللہ نے جنہیں اپنا حبیب اللہ رب العزت نے جنہیں اپنا پیارا بنایا، جن سے رب العزت نے پیار و محبت فرمائی، اس کی محفل سجی ہے. اسی کے متعلق میں بات کر رہا ہوں کہ جگہ تو چھوٹی ہے، شاہ صاحبان کا دل بڑا ہے. ماشاءاللہ کئی منزلوں تک، باہر اسکرینز تک میں پہلی مرتبہ آیا، میں دیکھ چکا. بڑا پیارا علاقہ، اور پھر وہ علاقہ جو ختم نبوت کے ساتھ ریلیٹڈ، ختم نبوت کے ساتھ متعلق، ختم نبوت کے ساتھ تعلق رکھ کے اس علاقے کی کئی یادگاریں ہیں. میں نے شاہ جی کو ادھر بھی سنا ادھر بھی سنا. اس دن جامعہ اشرفیہ لاہور میں ماشاءاللہ مجھ سے اچھی گفتگو کرتے ہیں. اللہ ان کی گفتگو میں برکت عطا فرمائے. میں کوئی خطیب نہیں ہوں، دنیا ہمیں خطابت کے نام سے جانتی ہے. میں نے خطابت کورس کی کاف بھی آج تک نہیں پڑھی، نہ کسی جگہ کورس کیا، نہ کسی جگہ کورس پڑھا. چند درد دل کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، بس توجہ میری طرف رکھنا. محفل حبیب خدا میں سب سے پہلی بات یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں جو محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم شخصیت امام الانبیاء دی ہے، آپ کو اور مجھے بطور نبی، آپ کو اور مجھے بطور رسول، آپ کو اور مجھے بطور پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں نعمت عطا کی ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، جس نے اپنا حبیب، اپنا پیارا کسی کو دے دے، یہ رب
العزت کا معاملہ ہے، یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اور یہ وہ احسان ہے جس کو اللہ نے احسان کہہ کر بیان کیا ہے۔ رب کریم قرآن کریم میں رسول کریم پر یہ آیت کریمہ نازل فرماتے ہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کریم نے تمہارے اوپر کرم کی انتہا کی کہ تم نے رسول کریم کو مبعوث فرمایا۔ رب کریم نے ہمیں نبی وہ عطا فرمایا جو صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہے، صرف نبی نہیں نبی الانبیاء ہے، صرف نبی نہیں انبیاء کا سربراہ ہے، اللہ نے وہ ہمیں دیا۔ اگر اس دھرتی پہ ہم دیکھیں، اللہ نے سب سے بڑی کتاب تورات کے بعد، زبور کے بعد، انجیل کے بعد اس دنیا کی سب سے آخری اور بڑی کتاب قرآن نازل کی ہے، وہ ہمیں دی ہے۔ بڑا نبی بھیجا ہے، وہ ہمیں دیا ہے۔ بڑا گھر بنایا، کعبۃ اللہ کہا، وہ ہمیں دیا ہے۔ تعریف والی امت، امت حمادون بنائی، اس امت کا فرد ہمیں بنایا ہے۔ جس کو سب سے بڑا خلیفہ فرمایا، وہ خلیفہ ہمیں دیا۔ جس کو امام اعظم سب سے بڑا امام کہا، وہ امام اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کا امتنان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے جتنا بڑا رتبہ اللہ نے ہمارے نبی کا بنایا، ہم اتنی بڑی محبت اپنے نبی سے کریں۔ جتنا بڑا مقام اللہ نے حضور کا بنایا، ہم اتنا اطاعت کا جذبہ اپنے نبی کے لیے رکھیں۔ جتنا بڑا درجہ اللہ نے حضور کا رکھا، ہم اتنا بڑا کھلا دل اپنے پاک پیغمبر پہ رکھیں۔ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے ختم نبوت کے لیے جان جاتی ہے چلی جائے، یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جو اتنا بڑا رسول، اتنے رتبات و مقامات و درجات و معجزات والا نبی ہمیں دیا ہے، تو ہمیں بھی یہ دل، ہمیں بھی یہ حوصلہ، ہمیں بھی یہ عمل، ہمیں بھی یہ چاہت، ہمیں بھی یہ کردار و کریکٹر پیش کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس پر اپنا تن من دھن لٹائیں اور اس کی تعلیمات کو اپنائیں۔ یہ میں صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جلسہ برائے جلسہ نہیں ہونا چاہیے، پروگرام برائے پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اجلاس برائے اجلاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اجلاس کرتے ہیں کسی وجہ سے، پروگرام کرتے ہیں کسی بنیاد پہ، جلسہ کرتے ہیں کسی بیس پہ، تو وہ بیس یہ ہے کہ ہمیں آمد مصطفیٰ کی کردار کو دیکھ کے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ کیونکہ لاہور میں بیٹھا ہو تو لاہور والے کی بات کروں، علامہ اقبال رحمہ اللہ کی قبر یہاں ہے، وہ نباز امت ہے، امت کے نبض پہ ہاتھ رکھا تو بتا دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ ہمیں علامہ اقبال نے سبق دیا۔ تو آج اس پروگرام میں بیٹھ کے ہم یہ طے کریں کہ جس نبی کی شان سنیں گے، چاہے نظم میں، چاہے نثر میں، چاہے آیات میں، جس نبی کا مقام مرتبہ سنیں گے، اس نبی کے احکام و تعلیمات پہ بھی عمل پیرا، بولیے بولیے، اس نبی کی تعلیمات پہ بھی عمل پیرا ہوں گے۔ اور صرف تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، بلکہ گھر جا کے بیٹی ہوگی تو اسے، بیٹا ہوگا تو اسے، بیوی ہوگی تو اسے، بہن ہوگی تو اسے، بھائی ہوگا تو اسے، اماں اور ابا ہوں گے تو اسے، اپنے دوستوں کو، یاروں کو، دلداروں، وفاداروں کو یہ تعلیمات دیں گے کہ ہم حضور کے احکامات پہ عمل پیرا ہوں گے۔ آؤ میں بات شروع کر رہا ہوں۔ محفل حبیب خدا میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں تاکہ اس دلیل پہ دعویٰ لاؤں۔ میں نے کہا یوں تو اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا، تمام رسل کو بھیجا، تمام پیغمبروں کو بھیجا، لیکن جن کو بھیجا تھا، جو نسبتیں ان میں رکھی تھی، جن کو بھیجا تھا، جو درجے ان میں رکھے تھے، جن کو بھیجا تھا، جو مرتبے ان کے رکھے تھے، جن کو بھیجا تھا، جو معجزات ان میں
رکھے تھے ان تمام معجزوں کو ان میں بھی رکھا، لیکن بطریق اولا، بطریق افضل، بطریق اکرم، بہت بڑی حیثیت میں وہ تمام درجے، تمام مرتبے، تمام رتبے، تمام معجزے، تمام حیثیتیں، تمام نعمتیں، تمام عطائیں، تمام وفائیں، تمام نعمت کی انتہائیں حضور پاک میں رکھ دی ہیں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں باقی انبیاء کو اگر اللہ نے پھول بنایا ہے تو مصطفیٰ باغیچہ ہیں، باقی انبیاء اگر گل ہیں تو مصطفیٰ ان گلوں کا گلدستہ ہے۔ جو پہلوں میں ہے وہ حضور میں ہے، بلکہ ان سے بڑھ کے ہے۔ آپ کہیں گے وجہ ان سے بڑھ کے کیوں ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ جس کو پیارا بنایا جائے، حبیب بنایا جائے، اس پہ محبتوں کی انتہا، شفقتوں کی انتہا، کرم نوازیوں کی انتہا ہوتی ہے۔ آؤ میں پہلی دلیل شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، کہا جاتا ہے حضرت آدم پہلے نبی ہیں۔ اگر میں محفل حبیب خدا میں، محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر ایک جملہ کہو تو میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا، کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ میرا نبی وہ ہے جو صرف آخری نہیں ہے، میرا نبی اول بھی ہے۔ آپ کہیں گے پہلے نبی تو حضرت آدم ہے، پھر محمد الرسول اللہ پہلے کیسے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کھولیے، اسماء مصطفیٰ کھولیے، حضور پاک کے نام دیکھیے، حضور کا نام الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے۔ میرا نبی پہلا بھی ہے، میرا نبی آخری بھی ہے۔ آپ کہیں گے پہلے تو حضرت آدم ہے، حضور پاک پہلے کیسے ہیں؟ آؤ میں ایک جملہ کہنے لگا ہو۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ حضرت رسول اللہ کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے نبی الاول بھی ہیں، ہمارے نبی الاخر بھی ہیں۔ الاول کا معنی پہلے، الاخر کا معنی آخری۔ وہ کہتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخری ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے علوم نانوتوی پہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اگر تم جواب سمجھو سوال بچگانا لگتا ہے، سوال عامیانہ لگتا ہے، سوال سطحیانہ لگتا ہے۔ حضرت نانوتوی کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ وہ منسوسات کو معقولات کرتے، معقولات کو محسوسات بناتے، اللہ کی بات عقل میں ڈال کے یوں بتاتے جیسے بندہ دیکھ رہا ہو۔ حضرت نانوتوی نے جواب دیا، فرمایا ہاں ہاں یہ تو میں مانتا ہوں کہ عام طور پہ جو اول ہوتا ہے وہ آخری نہیں ہوتا، جو آخری ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا، لیکن میرے نبی اول بھی ہے آخری بھی ہے۔ کہتے ہیں ترتیب کا فرق ہے، نسبت کا فرق ہے۔ فرمایا فرق کیسے؟ کہ ایک سفید کاغذ لو، اس سفید کاغذ پہ آپ گول دائرہ کھینچو، جب آپ گول دائرہ کھینچو گے تو وہ ٹیڑھا کھنچ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو گول دائرہ بالکل سلم ہو، بالکل صحیح ہو، بالکل صاف ہو، ٹیڑھا نہ ہو، تو پھر ہاتھ کے ذریعے آپ کو ایک آلہ لینا پڑے گا۔ اس آلے کا نام پلکار ہے۔ پلکار کی دو نوکیں ہوتی ہیں، ایک نوکے میں پینسل رکھی جاتی ہے، ایک نوک کو ٹیکا جاتا ہے۔ جس نوک کو پہلے ٹیکیں پھر پینسل کے ساتھ گھمائیں، اس کو راؤنڈ اباؤٹ کرنے کے اوپر، اس کو گھمانے کے اوپر، اس کی ترتیب ڈالنے کے اوپر گول دائرہ بنتا ہے۔ حضرت نانوتوی کہتے ہیں جب پلکار کی پہلی نوک رکھو گے ابھی دائرہ نہیں بنے گا، لیکن ایک نقطہ بن جائے گا جو نوک کے نیچے ہوگا، وہ نقطہ بنے گا پہلے، لیکن نظر تب آئے گا جب دائرہ بن جائے گا۔ دائرہ بنے گا بعد میں، نظر پہلے آئے گا، نقطہ بنے گا پہلے، نظر بعد میں آئے گا۔ کہ اسی طرح میرے نبی سے پوچھا گیا، حضرت جابر نے پوچھا متى وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کا فیصلہ کب ہوا؟ تو حضور نے فرمایا وَأَنَّ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا تھا، اللہ نے مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فرمایا اس حدیث کے مطابق
سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جو پہلا نقطہ بنا پہلے ہے لیکن پلکار کے نیچے ہے، نظر بعد میں آیا ہے، جو دائرہ بنا ہے وہ بنا بعد میں ہے، نظر پہلے آیا ہے۔ فرمایا اسی طرح دائرہ نبوت بنا ہے لیکن بنیاد محمد الرسول اللہ ہے، تو حضور پاک وجود میں اول ہے، ظہور میں آخر ہے۔ ہمارے نبی وجود میں اول ہیں، ظہور میں آخر ہیں، بنے پہلے ہیں، آئے آخر میں ہیں، تو فرمایا ہمارے نبی اول بھی ہوئے آخر بھی ہوئے۔ پہلے نبی کون ہے؟ بولیے، حضرت محمد الرسول اللہ۔ پر نظر آنے میں حضرت آدم پہلے ہیں تو کہتے جاتے حضرت آدم پہلے ہیں۔ ڈیپلی نظر سے دیکھو، گہرائی نگاہ سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ میں نے کہا جو پچھلے انبیاء کو نسبت ملی وہاں سے اٹھا کے حضور کو بھی ملی۔ اولیت اگر حضرت آدم میں ہے تو اولیت محمد الرسول اللہ۔ آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں، اگلے انبیاء کو جو مقام اللہ نے دیا تو وہ مقام میرے پاک پیغمبر کو بھی رب کریم نے عطا کیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مثلاً انبیاء میں ایک نبی ہیں جسے کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان وہ نبی ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا۔ حضرت سلیمان صبح سے شام سے صبح جب سفر کرتے تھے تو تخت شاہی یوں اڑتا تھا کہ ایک مہینے کا سفر 12 گھنٹے میں، پھر ایک مہینے کا سفر 12 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں 60 دن کا سفر، 24 گھنٹے میں 2 مہینے کا سفر۔ حضرت سلیمان کے پایہ نوح پہ تھا، وہ اپنے پاؤں کو ہلاتے تو تخت شاہی اڑنے لگ جاتا۔ یہ حضرت سلیمان کا مقام ہے۔ وہ اتنے ٹریول کرتے، اتنے سفر کرتے، اتنے اسفار کا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اوہ میرے نبی کے ٹریول کیا ہے، میرے نبی کے سفر کیا ہے، میرے نبی کی مسافرت کیسی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے اگر 2 مہینے کا سفر 1 دن رات میں کیا ہے، آؤ میں تمہیں مکہ کی دھرتی میں رسول اللہ کے دربار میں لے کے چلتا ہوں۔ میرے پاک نبی کی پوری زندگی کا صرف ایک سفر معراج اٹھائیں تو حضور کے سفر پتہ چلے، سفر کی مسافت پتہ چلے، سفر کی لنتھیت پتہ چلے، سفر کے معاملے کی تیزی پتہ چلے۔ میرے پاک نبی کو جبرائیل امین نے مکہ مکرمہ سے لیا ہے، ماورا تک لے کے گئے ہیں، پھر واپس لائے ہیں۔ قرآن کہتے ٹائم کتنا لگا؟ 15واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ نے ٹائم لیمیٹیشن بتائی ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب کریم نے یہ استدلال پورا فرمایا لیکن میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں۔ فرمایا لیلن، یہ لیلن لام کے اوپر لام پر جو تنوین ہے اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں رات کے ایک حصے میں نے یہ سیر کرائی ہے، اور اگر رات 12 گھنٹے کی ہو اس کا ایک حصہ چند گھنٹے پہ، چند لمحوں پہ بنتا ہے۔ آؤ سلیمان علیہ السلام نے وہاں سفر کیے ہیں 24 گھنٹوں میں 7 مہینے، 24 گھنٹوں میں 60 دن کا 2 مہینے کا سفر ہے۔ میرا پاک نبی چلا ہے مکہ مکرمہ سے، حضور چلے ہیں یثرب کی وادی جسے آج مدینہ کہتے ہیں، وہاں سے گزر ہوا ہے، قبر موسیٰ علیہ السلام سے گزر ہوا ہے، بیت اللہ سے گزر ہوا ہے، بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بعد آسمان پہ گئے ہیں، آسمانوں کا سفر ہوا ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں، صریف الاقلام پہ پہنچے ہیں، جنت و دوزخ کا نظارہ کیا ہے، حضور رف پہ بیٹھے ہیں، رف نے عرش معلیٰ پہ پہنچایا ہے، ماورا میں حضور گئے ہیں۔ قرآن کہتا
ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى. فرمائے لوگو خدا میں اور بندے خدا میں، خدا میں اور مصطفیٰ میں جو بات ہونی تھی ہو گئی. رب کریم نے رسول کریم کو اتنا سفر کرایا، پھر اس کے بعد حضور واپس آئے، ڈائریکٹلی نہیں آئے، نیچے موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا اتنی نمازیں امت نہیں پڑھے گی، پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے، یہ نمازیں 5 بدلی ہو تو 9 مرتبہ حضور کا آنا جانا مزید بھی ہے. 10واں یہ سفر ہے، 9واں آنے کا سفر ہے. جب حضور واپس آئے ہیں، جب گھر پہنچے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں جو کنڈی ہل رہی تھی جاتے وقت دروازے کی، وہ آتے وقت بھی ہل رہی تھی. الى المسجد الاقصى. اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک حصے کی بات کی ہے. میرے نبی نے اتنا فاصلہ جو شاید ہزاروں کلومیٹر سے محیط ہو، وہ رات میں نہیں، آدھی رات میں نہیں، رات کے ایک حصے میں کیا ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کو رتبے ملے ہیں تو حضور امام الانبیاء ہیں، اس سے بڑھ کے ملے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. میرے پاک نبی باقی انبیاء سے اعلیٰ، اولا، اشرف، اکرم، افضل. اگر باقی انبیاء کو رتبے الگ الگ ملے ہیں تو وہ پھول اور گل ہیں، میرے نبی کو اکٹھے ملے ہیں تو یہ ان پھولوں کا گلدستہ ہے. آئیے میں ایک اور نبی کی بات کر رہا ہوں، ایک اور نبی کا معاملہ چلا رہا ہوں. ہم نے دیکھا ہے سورت نمبر 12 ہے، سورت یوسف ہے. وقت کی وہ شخصیت ہے جس کا ابا بھی نبی ہے، جس کا دادا بھی نبی ہے، جس کا پردادا بھی نبی ہے. 4 نسلوں سے نبوت اس خاندان میں ہے. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہے. اللہ نے ان سب کو انبیاء بنایا، ان سب کو رسول بنایا، ان سب کو پیغمبر بنایا، ان سب کو اپنی نمائندگی سے سرفراز فرمایا. آئے میں حضرت یوسف کا معاملہ دیکھتا ہوں تو حضرت یوسف کے لیے قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. فرمایا اے لوگو تم نے یوسف کے حسن کو کیا سنا ہے؟ یوسف کا حسن تو اتنا تھا، اس حسن کی چاشنی تو اتنی تھی، اس حسن کا شربت دیدار پینے کا ذائقہ تو اتنا تھا کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں پھل تھے، ان پھلوں پہ ان کے ہاتھوں میں چھری تھی، انہوں نے چھری سے پھل کو کاٹا، پھل کٹ گیا. آگے پتہ نہ چلا کہ انگلی کا چمڑا کٹا، انگلی کے جسم کا پردہ کٹا، انگلی کا گوشت کٹا، خون سے گوشت باہر آیا، گوشت سے خون باہر آیا، خون باہر نکلا، انگلیاں کٹ گئیں. تب تک پتہ نہیں تھا کیونکہ شربت دیدار یوسف پی رہے تھے، دیدار کے حسن کی چاشنی میں تھے، حضرت یوسف کی خوبصورتی میں دیکھنے میں محو تھے. تو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور جب انگلیاں کٹی ہوئی دیکھی تو کہنے لگی مَا هَذَا بَشَرًا، ہم نے انسان تھوڑی دیکھا ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی بڑا فرشتہ ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے. یعنی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی. میرے پاک پیغمبر پہ یہ کام بدرجہ اتم ہے، بدرجہ افضل ہے، بدرجہ اعلیٰ ہے، بدرجہ اولا ہے، بدرجہ اشرف ہے، بدرجہ اکرم ہے. انہیں دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی، حضور پاک کو دیکھ کے صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، صحابہ نے اپنے گلے کٹوائے ہیں. کوئی ایک موقع نہیں ہے، کئی مواقع ہیں. میں دلیلوں میں آپ کی خدمت میں کئی دلائل کے انبار رکھ سکتا ہوں. کھولیے صحیح بخاری، عدی کا بیٹا ہے، نام خبیب ہے. حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو مکہ کے کافروں نے جس جگہ پھانسی دی ہے اسے تنعیم کہتے ہیں. میں اس جگہ کو کئی بار دیکھ کے آیا ہوں. تنعیم نے آج بھی مسجد خبیب ابن عدی موجود ہے. اس جگہ کافروں نے لوہے کی کنگھیوں سے کنگھے کیے تھے اور حضرت خبیب سے اتنی بات کی تھی کہ تم یوں کہہ دو تیری جگہ تیرا نبی ہوتا. انہوں نے شیر کی طرح آنکھیں کھول کے جواب دیا تھا اے مکہ کے اوباشو، تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں، یہ نہیں چاہتا کہ میں آرام سے گھر بیٹھوں حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھے.
ابو عبد الرحمن پاشا نے رجال حول النبی میں لکھا ہے کہ شہید ابن عامر جمحی کہتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا، ماں سے پوچھا اماں میں وہاں پھانسی ہو رہی ہے وہ دیکھنے جاؤں؟ تو ماں نے کہا بیٹا جا، لیکن وہ بندہ مظلوم ہے، اگر وہ بد دعا دے تو الٹا لیٹ جانا۔ مکہ کے کافروں کا عقیدہ تھا الٹا لیٹ جانے سے بد دعا اثر نہیں کرتی۔ تو سید ابن عامر جمحی کہتے ہیں جب میں پہنچا تو خبیب نے کہہ رہا تھا اللہم اقتلہم بددا اللہم احسسہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اللہ ان کافروں کو گر لے، انہیں تنہائی کی موت مارنا، ان سب کو اے اللہ تعالی الگ الگ مارنا، ان میں سے کوئی چھوڑنا نہیں۔ یہ کہتے ہیں میں الٹا لیٹ گیا، ماں کے کہنے کی برکت تھی، رب نے مجھے بعد میں صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ آنکھوں دیکھی حال دیتے ہیں، کہتے ہیں پھر خبیب نے زلف لہرا کے کہا تھا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مسرعی وذالک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلف ممزعی۔ فرمایا ہے تم میری ایک جان کو دیکھ رہے ہو، آج میری یہ جان مصطفیٰ اور خدا کے حکم پہ قربان ہو رہی ہے تو میرے خون کا ایک قطرہ بولے گا، محمد کی رسالت کا اعلان بولے گا، اللہ کی توحید کا اعلان بولے گا۔ تم بات کرتے ہو یہ گردنیں کٹوائی صحابہ نے، صرف یوں نہیں، حضرت حبیب کو کافر بادشاہ نے کہا اٹھا کے ابلتے تیل کی کڑھا میں ڈال دو، نعوذ باللہ اس کو جو اب تل دیا جائے گا۔ تو وہ رونے لگے، بادشاہ نے کہا روک دو، بندہ ڈر گیا ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اوے ڈرا نہیں ہوں، رو اسی لیے رہا ہوں کہ میری بے بسی ہے، آج ایک جان ہے جو مصطفیٰ کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ اے کاش مولا نے مجھے ہزاروں جانیں دی ہوتی، میں حضور کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ کہ تم ایک کی بات کرتے ہو، وہ میرے پاک پیغمبر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے وہ جانیں کٹوائی ہے کہ حضرت رسول اللہ کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک کو عرض کیا تھا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امیامک وعن خلفک، اے اللہ کے رسول ہم صرف ایک طرف سے نہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، حتی اتینا برق الغمام، آپ ہمیں بدر احد کیا برق غمام کو حکم دے تو ہم وہاں تک بھی پہنچیں گے اور آپ کا تحفظ کریں گے۔ حضور پہ تو ان لوگوں نے گردنیں کٹوائی۔ حضور حضرت سعد بن ربیع نے احد کے میدان میں پیاسے تھے، بھتیجے نے کہا کیا کروں؟ کہ مجھے کھینچ کے مصطفیٰ کے قدموں میں لے جاؤ، میں اللہ کے دربار میں کہہ سکوں رب جس کو تو نے کائنات کے تخلیق کا مقصود بنایا تھا اس کے قدموں میں اس کے حکم پہ قربان ہو کے آیا ہوں۔ میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو صحابہ نے گردنیں پیش کی ہیں، صرف اپنی نہیں اپنی اولاد کی پیش کی ہیں، صرف اپنے نہیں اپنے اموال پیش کیے ہیں۔ ہاں امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے حضرت دہداء ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت دہداء رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے تھے، من یقرض اللہ قرضا حسنا کی آیت اتری، فرمایا اللہ کو قرض دو گے اللہ قیامت میں بڑا چڑھا کے دے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ ہے، 600 کھجوروں کے درخت ہیں، پھل پک چکے ہیں، میں اللہ کی خدمت آپ کی خدمت میں اللہ کے ہاتھ بیچ دوں، کیا مجھے بھی اجر ملے گا؟ فرمایا ضرور ملے گا۔ جب انہوں نے پھل کے درخت یہ کھجوروں کے درخت یہ باغ حضور کو دیا، سنو لاہور کے غیوروں صحابہ کی دیانت امانت سچائی سکھاہٹ دیکھے، جب بیچا حضور کے ہاتھ پہ، جب گھر گئے اپنی بیوی بچوں کو لینے تو دروازے سے نہیں گئے، ایک دیوار پہ ٹھہرے اور یوں اونچے ہو کے کہا ام دہداء بچوں کو لے کے باہر آ جا، اب اس میں ہمارا حق نہیں ہے، میں مصطفیٰ کے ہاتھوں بیچ چکا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے مال اپنی جانیں اپنی اولاد اپنی اوقات اپنی صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے نام پہ حضور کے ہاتھ پہ قربان کیے ہیں۔ اگر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹا انہیں دیکھ کے انہوں نے گردنیں کٹوائی، حضور کو دیکھ کے وہاں پھول ہے تو محمد الرسول اللہ گلدستہ ہے۔ میرے دوستوں میں ایک دلیل اور دینے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام
जलील उल कदर रसूल हैं, साहिब तौरात हैं, साहिब कलाम हैं, वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा के साहिब हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलील उल कदर पैगंबर हैं। इनको अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया है। कौम साथ है, 12 कबीले हैं, हर कबीले को अपने राह से गुजारने के लिए अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया। कुरान करीम बताता है फदरिब बिअसाकल हजर, इन्होंने डंडा मारा, दरिया 2 टुकड़े हुआ, हर कौम अपने रास्ते से गुजरी। लेकिन मेरा इस्तिदलाल समझिए, मेरा दलील समझिए। मैं पहले हबीब खुदा के उन्वान पे दलील देने लगा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब डंडा मारा, हजरत मूसा जमीन पे थे, डंडा दरिया को टच हुआ था, लगा था, और दरिया भी जमीन पे था, आसमान पे नहीं था। 12 रास्तों में बदल गया, 2 टुकड़े हो गया। आओ मेरे नबी की नबुव्वत पे इनसे बढ़ के मौजज़ा है। हुजूर जमीन पे है, चांद आसमान पे है, पैगंबर की उंगली चांद को लगी भी नहीं है, सिर्फ इशारा किया है। कुरान कहता है इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, चांद 2 टुकड़ों में बदल गया है। मैंने कहा वहाँ फूल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजज़ात का गुलदस्ता है। नारे तकबीर, आज और तक खत्मे नबूवत, आज दारे खत्मे नबूवत, हज़रते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे पाक पैगंबर से पहले अंबिया को रुतबात, मकामात, दर्जात, मौजज़ात से नवाजा गया, लेकिन जो चीजें वही थी हुजूर में बतरी के औलाद थे। हबीब खुदा की महफिल पे एक जुमला हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, जलीलुल कदर नबी हैं, साहिब इंजील है, मकाम रफा के हामिल हैं। रब्बे करीम ने इन्हें अमर कौन से पैदा किया है। इनके नाने का नाम तो कुरान बताता है आले इमरान में इमरान है, नानी का नाम रिवायात में आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नानी का नाम है फाहना बिनते याकूजा, इनकी अम्मा का नाम है मरियम बिनते इमरान, अब्बा का नाम नहीं है। क्यों? अल्लाह के अमर कौन से पैदा हुए हैं, कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, अल्लाह के अमरे कौन से पैदा हुए। इनको रब ने मौजज़ा दिया था, एक निस्बत मलकूती थी, एक निस्बत अर्जी थी। अर्ज पे नबी थे, आसमान के अमर से पैदा हुए थे। तो हजरत ईसा के मौजज़ात कुरान में है। एक मौजज़ा है उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, ये कब्र पे ठहरते मुर्दे को कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। वो मुर्दा उठ जाता, जिंदा हो जाता, उसके अंदर हयात लौट आती, हयात ज़ाहिरिया के साथ उठ जाता। हजरत ईसा का मौजज़ा था। शायद तुम में से कोई कह दे उनका मौजज़ा था, तो ये मौजज़ा हुजूर में कहाँ? उनका मौजज़ा था, मौजज़ा हुजूर में कहाँ? ये गुल वहाँ था, गुलदस्ता हुजूर में कहाँ? मैंने कहा है, उससे भी बढ़ के है। आप कहेंगे कैसे? मैं एक एनालाइज करने लगा हूँ, फिर दलील देता हूँ। मैंने कहा जिस मुर्दे को जिंदा किया था, यह मुर्दा वो था जिसमें दुनिया के अंदर कभी पूरी रूह थी, इसमें दोबारा आ जाए अल्लाह के हुक्म से ये मुश्किल है। तो आओ हुजूर के दरबार में, हुजूर की वजह से रूह उस मुर्दा जान में आई है जिसमें पहले रूह थी ही नहीं। आप कहेंगे कैसे? अबू जहल आया, हाथ में कंकर रख के आया, सिंगरेजे रख के आया, पत्थर रख के आया, कहा बताओ मेरे हाथ में क्या है? लाहौर के गयूर हो, गोया हुजूर पाक ने फरमाया होगा अबू जहल मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है? ये कोई मकाम? ओए तेरे हाथ का पत्थर बोलेगा मैं कौन हूं? तेरे हाथ का पंपर बोलेगा, तेरे हाथ का सिंगरेजा बोलेगा मैं कौन हूं? तो पत्थरों ने कलमा पढ़ा था। इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने फतुल बारी के मुकदमे हदीस सारी में हजरत हसन इब्न साबित रदियल्लाहु अन्हु का जुमला नकल किया है। सात शजरु नतकल हजरु शक्कल कमरु लिइशारतिही, फरमाया महबूब मुस्तफा वो है जिसके लिए दरख्त चल के आए हैं, महबूब मुस्तफा वो है जिसके लिए चांद 2 टुकड़े हुआ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो है जिसके लिए पत्थर बोला है।
नतक़ल हजर इशारत ही, एक इशारे पे। मैंने कहा हजरत ईसा का मौजज़ा, रूह उसमें आई जिस बंदे में कभी थी। हुजूर पाक का मौजज़ा, रूह का कलाम गोया उस पत्थर को मिला जिसमें कभी रूह आई भी नहीं। अगर वो नबी है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उससे बढ़ के नबी हैं। मेरे दोस्तों, मैंने बात चलाई थी महफिल ज़िक्र हबीब मुस्तफ़ा हबीब खुदा पे कि हज़रत रसूलुल्लाह अल्लाह के वो महबूब हैं, इन पर तमाम नेमतें, तमाम अताएं, तमाम वफ़ाएं, तमाम रुतबे, तमाम मर्तबे, तमाम दर्जे, तमाम हैसियतें इन पर मुकम्मल हैं। तभी तो कहते हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे पैसादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे पैसादारी, आंचा खूबा हमदारंद के तू तन्हादारी। तू अकेला, तेरे अंदर अकेले होने में वो निस्बतें, तेरे अंदर अकेले होने में वो बरकतें, तेरे अंदर अकेले होने में वो मौजज़े, तेरे अंदर अकेले होने में वो दर्जे, तेरे अंदर अकेले होने में वो रुतबे, तेरे अंदर अकेले होने में वो हैसियतें, वो वैल्यूज़ हैं जो उन सब में अगर अलग अलग हैं तो हुजूर में इकट्ठे हैं, इसीलिए कि वो नबी हैं। हुजूर इमामुल अंबिया हैं, वो नबी हैं, हुजूर नबीयुल अंबिया। आओ, जो मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, अब मैं उसकी तरफ चलने लगा हूँ। उस आयत को समझाने के लिए उसकी तशरीह और तफसीर, एक्सप्लेनेशन और वजाहत आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ कि मेरे पाक पैगंबर के लिए कुरान करीम कहता है, रसूल करीम की रिसालत के लिए कुरान करीम बताता है रसूलुल्लाह की अजमत, हुजूर की रिफत, हुजूर की मनकबत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के लिए कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु नबीयीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद से पहले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बिअसत से पहले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमीन में आने से कबल आसमानों पे, आलम अरवाह पे, आलम अलाह में अल्लाह ताला ने एक मीटिंग बुलाई है, इजलास बुलाया है, अफराद को बुलाया है, प्रोग्राम किया है, अंबिया का जलसा किया है। किस लिए? फरमाया इसलिए अल्लाह ने उनसे पूछा है अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मुझसे वादा करना होगा, आहद करना होगा, मीसाक़ करना होगा, पैमान करना होगा, प्रॉमिस करना होगा, पक्की बात करनी होगी। वो पक्की बात ये है, वो वादा ये है, वो अहद और मीसाक़ और पैमान ये है कि तुम्हें मैंने किताब भी देनी है, तुम्हें मैंने हिकमत भी देनी है, तुम्हें मैंने नबुव्वत और रिसालत और पैगंबरी और नुमाइंदगी भी देनी है। तुमने जाके अपने दौर और अपने अदवार में, तुमने जाके अपनी उम्मत से, तुमने जाके अपने फॉलोवर से, तुमने जाके अपने ताबेदार, हुब्बार, दिलदार और वफादार से कलमे का वादा लेना है, ईमान का वादा लेना है, इस्लाम का वादा लेना है, इताअत का वादा लेना है, खुदा की बात मानने का वादा लेना है, तौहीद और रिसालत के वादे लेने हैं। जी अल्लाह हम ये करेंगे, आपने हमें नबुव्वत दी है, फरमाया याद रखो सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजना चाहूंगा, फिर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बिअसत करूंगा, फिर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद करूंगा। जब वो जमीन पे आएंगे मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, वो तुम्हारी तौरात की तस्दीक भी करेंगे, तुम्हारी इंजील की तस्दीक भी करेंगे, तुम्हारी ज़बूर की तस्दीक भी करेंगे, तुम्हारे सहाइफ की तस्दीक भी करेंगे। लेकिन वो नबी इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत वाला है, इतने मर्तबे, इतने दर्जे वाला है कि जब वो आएगा लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु, फिर दावत तुम्हारी नहीं चलेगी, दावत मुस्तफ़ा ही चलेगी, फिर कलमा तुम्हारा नहीं चलेगा, कलमा मुस्तफ़ा का चलेगा, फिर मजहब तुम्हारा नहीं चलेगा, मजहब मुस्तफ़ा को चलेगा, फिर वही तुम्हारी नहीं चलेगी, वो वही है खुदा जो मुस्तफ़ा पे आई होगी वही चलेगी, वो मकाम आएगा, वो मर्तबा होगा, वो दर्जा होगा, वो हैसियत और वैल्यू जो मुस्तफ़ा की है वही आएगी, वही छाएगी, वही बतलाई जाएगी, सुनाई जाएगी, समझाई जाएगी, उसी वही को लिखवाया जाएगा। ये वादा है, अंबिया ने वादा कर दिया लाहौर के गयूरों। मैं पूछना चाहता हूँ इसके बाद अल्लाह ने और बात कौन की है? तो कुरान कहता है वला तंसुरुन्नहु, तुम नबी होने के बावजूद, रसूल होने के बावजूद, पैगंबर होने के बावजूद, नुमाइंदे खुदा होने के
باوجود مدد مصطفیٰ کی کرو گے، تم ناصران مصطفیٰ بنو گے، تم ناصر مصطفیٰ ہوں گے، تم مددگار مصطفیٰ ہوں گے، تم نے مصطفیٰ کی مدد و نصرت بھی کرنی ہوگی۔ لیکن اللہ نے وعدہ تو لیا، رفعت مصطفیٰ ظاہر کر دی، عظمت مصطفیٰ ظاہر کر دی، منقب مصطفیٰ ظاہر کر دی، مقام و مرتبت مصطفیٰ ظاہر کر دی، لیکن حضور کو ان انبیاء کے دور نبوات میں نہیں بھیجا، دور رسالت میں نہیں بھیجا، دور پیغمبری میں نہیں بھیجا، حضور پاک کو اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں بھیجا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ایک بات کر دی ہے جسے معراج کی رات کی نماز کہتے ہیں۔ معراج کی رات انبیاء کو حضور کے پیچھے جمع کیا ہے تاکہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ پہ عمل ہو جائے۔ لتؤمنن کا معنی انبیاء مقتدی بنے ہیں، حضور امام بنے ہیں۔ جو مقتدی ہوتا ہے وہ امام کے ایمان کو مانتا ہے، اس لیے اس کی اقتداء کرتا ہے، ایمان کے ایمان کو مانتا ہے، اس لیے اس کو مقتدی بنتا ہے۔ وہ مقتدا اسے مانے، خود مقتدی بنے، امام اسے مانے، خود اپنا پیچھے ٹھہرے تو اس کے ایمان کو بھی مانا، اس کی امامت کو بھی مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو امام بنا کے، انبیاء کو مقتدی بنا کے لتؤمننہ پہ عمل کرایا ہے۔ پھر اس کے بعد ولتنصرنہ پہ عمل رہتا تھا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمائندہ انبیاء بنا کے، نمائندہ وفد انبیاء بنا کے، انبیاء کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے انہیں زمین پہ بھیجنا ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، وہ اس امت میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، دجال کو فنار کریں گے، دجال پہ وار کریں گے۔ دجال باب لد میں، لد کے دروازے میں، اسرائیل کے ملک میں، اسرائیل کی سٹی لد کے دروازے پر، گویا جدید لفظوں میں کہوں ایئرپورٹ پہ بھاگتے ہوئے، کیونکہ ایئرپورٹ بھی شہر کا دروازہ ہوتا ہے، وہاں پہ گرفتار ہوگا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں، وہاں پہ پکڑا جائے گا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں تو قتل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کی نمائندگی کر کے حضور پہ کلمہ بھی پڑھیں گے، دجال کو قتل کر کے مدد بھی کریں گے۔ تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ چلائی تھی محفل حبیب خدا ذات مصطفیٰ پہ میں نے دلیل دی ہے کہ جو ہاں ان کے رتبے مرتبے درجے انبیاء کے تھے، حضور کے بطریق اتم، بطریق اعلیٰ، بطریق اشرف و اکرم و افضل حضور کو ملے ہیں۔ تو میں یہ بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، مصطفیٰ وہ ذات ہے، مصطفیٰ وہ شخصیت ہے، مصطفیٰ وہ پرسنالٹی ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے تابعدار بن جاؤ، کائنات تمہاری ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔